معزز حاضرین و سامعین، کچھ گفت و شنید سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حصول برکت کے لیے ایک بار نذرانہ درود پیش فرمانے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جمیع حاضرین، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو عید قرباں کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں عید قرباں سے متعلق یہ اعلان و ارشاد فرما رہا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، پھر اس کے بعد قربانی کی۔ ان قرآنی کلمات کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ان کلمات کے ذریعے نماز عید اور ساتھ ہی قربانی کا پیغام دے رہا ہے۔ اسی لیے اس عید کا نام عید الاضحیٰ یعنی عید قرباں ہوا۔ اللہ کا حکم بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کریمہ بھی ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کر ہمیشہ کے لیے اپنی امت کے لیے یہ سنت زندہ فرما دی، اور رہتی دنیا تک مسلمانان عالم قربانی کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ ہم سب اس پیغمبر اعظم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، جو پیغمبر اعظم دو ذبیحوں کے بیٹے کہلاتے ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلا ذبیحہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جو ابھی آپ نے عربی خطبے میں سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جہاں اور بڑی بڑی آزمائشیں، بڑے بڑے امتحانات آپ سے لیے گئے، وہیں ایک عظیم امتحان کا مرحلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھا۔ لیکن یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، حکم الہی کے مطابق اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹا کر گلے پر چھری پھیرنا تو چاہی، مگر بحکم خداوندی چھری نے گلے کو کاٹ نہ سکا، اور آنن فانن حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیا، اور حضرت اسماعیل کے بدلے جنتی دمبا ذبح ہوا، آپ محفوظ رہے۔ حکمت اس میں یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی ہو جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہی حضرت اسماعیل سے جاری ہو۔
سبحان اللہ۔ اور وہ ایک ذبیحے کا بیٹا کہلائے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کے والد حضرت عبداللہ، آپ کے والد حضرت عبد المطلب، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد ہاشم، اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 60ویں پشت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قرار پائے، یعنی 60ویں دادا، 60ویں نمبر کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ ان کے ذبیحہ قرار پائے۔ دوسرا ذبیحہ جو آپ نے فرمایا وہ خود آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبد المطلب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو جب حارث پیدا ہوا تھا، پہلا لڑکا حارث پیدا ہوا، تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ اگر مجھے 10 لڑکے تو نے عنایت کر دیا اور یہ 10 کے 10 لڑکے ہمارے معاون، ہمارے مددگار ثابت ہوئے، تو ان میں سے ایک لڑکے کو تیری بارگاہ میں قربان کر دو۔ یہ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی۔ یکے بعد دیگر ابو لہب پیدا ہوئے، حضرت حمزہ پیدا ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اس طرح 10 لڑکے پیدا ہوئے، جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ آخری بیٹے تھے۔ 10 لڑکے تو ہو گئے، سارے کے سارے زندگی میں بڑے ہوئے، معاون بھی بنے، مددگار بھی بنے، مگر وہ نظر یاد نہ رہی، یا اگر وہ منت یاد بھی رہی ہوگی تو اس کی ادائیگی میں جب کچھ تاخیر ہوئی تو ایک شب حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں قیام اللیل میں مصروف تھے۔ کسی ندا دینے والے نے ندا دی، پکار کر کہا عبد المطلب کسی چیز کی قربانی پیش کیجیے۔ خواب سے گھبرا گئے، چونک کر اٹھے اور حکم دیا کہ ایک بکرا ذبح کر کے غربا، فقراء اور مساکین کو کھلایا جائے۔ حکم کے مطابق تعمیل کیا گیا۔ جب دوسری رات آئی تو دوسری رات پھر ایک خواب نظر آیا کہ اس سے بڑی چیز کی قربانی کیجیے۔ تب حضرت عبد المطلب نے ایک اونٹ کی قربانی دی اور غربا، فقراء، مساکین کو کھلا دیا۔ تیسری رات جب آئی تو تیسری رات بھی ایک خواب پڑا، اے عبد المطلب اس سے بڑی چیز کی قربانی دے دیجیے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے خواب ہی میں کہا اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اونٹ سے بڑی چیز قربانی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تب خواب ہی میں آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے جو تو نے نظر مانا تھا وہ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی مطلوب ہے۔ تب حضرت عبد المطلب خواب سے بیدار ہو کر اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور اپنا خواب سنایا کہ بیٹے میں نے اس طرح نظر مانی تھی، آج وہ نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو سارے بیٹوں نے مل کر کے کہا ابا جان ہم سب کے سب اس حکم کی اطاعت کرنے کے لیے سامنے موجود ہیں، ہم میں سے آپ جس کو چاہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کس کو قربانی دی جائے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ 10 میں قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام نکلے گا ان کو قربانی کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ جب 10 بیٹوں میں قرعہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی۔ آپ کو قربانی کے لیے تیار کیا گیا۔ عبد المطلب نے ایک ہاتھ میں چھری لیا اور دوسرے ہاتھ میں اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ تھاما اور قربان گاہ تک جب لے جایا گیا، آنن فانن سرداران قریش کی ایک
جمع غفیر جمع ہو گئی اور سبوں نے کہا عبد المطلب یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کی قربانی؟ کہا کہ ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ منت مانگی تھی، یہ نظر مانا تھا، آج میں وہ نظر پوری کر رہا ہوں۔ تب تمام سرداران قریش نے کہا واللہ عبداللہ اگر آپ نے ایسا کر گزرا اور حضرت عبداللہ ذبح ہو گئے تو اپنے بیٹے کی ذبح کرنے اور قربانی کی سنت ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے گی، اس لیے آپ اپنے رب سے عذر پیش کر کے اس قربانی سے سبک دوش ہو جائیے، ہم ہرگز یہ قربانی کرنے نہیں دیں گے۔ تب حضرت عبد المطلب نے کہا کہ پھر اس کی نظر کیسے پوری کی جائے؟ تو سبوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کاہنہ بہت ہی مشہور رہا کرتی ہے جس کا نام قطبہ بتایا جاتا ہے، وہ بڑے دانشور ہیں، عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، علم نجوم سے واقف ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے اور یہ بات رکھیں گے، جو وہ مشورہ دیں گے ہم عمل کر لیں گے، ہم عمل کر لیں گے۔ سب مل کر اس قطبہ نامی کاہنہ کے پاس گئے۔ کاہنہ نے یہ سب واقعہ سن لیا اور کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے خاندان اہل قریش میں خون بہا کیا دیا جاتا ہے؟ خون بہا کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے تو مقتول کے ورثاء قاتل سے یا تو قصاص لیتے تھے یا نہیں تو کوئی اس کا بدل لے کر چھوڑ دیتے تھے، اس کا بدل میں جو دیا جاتا تھا اس کا نام ہوتا تھا خون بہا۔ تو پوچھا کہ آپ کے خاندان میں خون بہا کیا ہے؟ تو کہا کہ 10 اونٹ۔ جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے ورثاء کو 10 اونٹ دیے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا کرو 10 اونٹ جمع کرو، 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ میں دونوں کا نام لکھ کر کے قرعہ ڈالو، اگر اونٹ کا نام نکل جائے تو 10 اونٹوں کو ذبح کر ڈالو، یہ عبداللہ کی قربانی کا بدل ہوگا، اور اگر عبداللہ کا نام آ جائے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دو، 20 اونٹوں میں اور عبداللہ ملا کر قرعہ ڈالو، پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھاؤ، پھر بھی نکلے اور 10 بڑھاؤ، یعنی جب تک اونٹوں کا نام نہ نکل جائے اس وقت تک 10 اونٹ بڑھا کر قرعہ ڈالتے رہو۔ 9 مرتبہ حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلا اور 90 اونٹ بڑھا دیے گئے، 90 اونٹ بڑھا دیے گئے۔ پھر بھی جب حضرت عبداللہ کا نام نکلا تب 10 اونٹ بڑھا کر پورے 100 کر دیے گئے۔ اب جب قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نام نکلا تو 100 اونٹ کی قربانی دے دی گئی اور ایک عبداللہ کی قربانی کا بدل 100 اونٹ قرار پائے۔ حضرت اسماعیل کے بدلے میں ایک جنتی دمبا ذبح ہوا تھا، مگر میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بدلے میں 100 اونٹ کی قربانی دی گئی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو حاضرین محترم، یہ امت کتنی خوش نصیب ہے کہ ایسے پیغمبر اعظم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں جن کو 2 ذبیحے کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو حاضرین محترم، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی قربانی ہے، اس کا تعلق حضرت عبداللہ سے بھی ہے، اور اس کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہی قربانی کی سنت ہم عید قرباں کے موقع پر ادا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی سنت ادا کر کے اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن حاضرین محترم، ایک بات یاد رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیزیں بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا المومن اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے
کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اب ہر آدمی کیا پسند کرتا ہے؟ ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے زندگی گزاروں، عیش میں زندگی گزاروں، خوش و خرم رہوں، کوئی ہم کو گالی گلوچ سے پیش نہ آئے، کوئی ہماری آبرو اور عزت پر دھاوا نہ ڈالے، اور اس طرح کوئی ہم پر ظلم نہ ڈھائے، ہمارے مال کو کوئی غصب نہ کرے، اس طرح ہماری کوئی توہین اور تذلیل نہ کرے۔ یہ ہر انسان کی آرزو رہتی ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے میں آرام سے رہوں، خوش و خرم رہوں، کوئی ہماری توہین اور تذلیل نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہاری پسند ہے، جو تمہاری پسند ہے وہی دوسرے بھائی کے لیے اگر پسند کرو تو تم کامل مومن کہلاؤ گے، ورنہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ اگر مومن بننا چاہتے ہو، کمال ایمان والا بننا چاہتے ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر عمل کر کے اس طرح ہم ہر ایک کے دکھ درد اور غم میں شریک رہ کر ہر اس چیز کو پسند کر کے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ حاضرین محترم، یہ ہرگز ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم آرام سے خوش و خرم سے رہیں، لیکن حسد میں آ کر دوسروں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں یہ خوش نہ رہے، یہ آرام سے نہ رہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی توہین نہ کرے، ہماری کوئی اہانت نہ کرے، ہماری کوئی تذلیل نہ کرے، لیکن ہم دوسروں کی اہانت پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کی توہین کرنے کے طاق میں لگے رہتے ہیں، ہم دوسروں کی تذلیل میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ہم تو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم سے پیش نہ آئے، گالی گلوچ سے پیش نہ آئے، لیکن جب ہم دوسرے بھائی سے پیش آتے ہیں تو گالی گلوچ سے پیش آتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہم تو یہ چاہتے ہیں ہم سے کوئی نفرت نہ کرے، لیکن ہم دوسروں سے نفرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم دوسروں کے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں بیوی ہم سے محبت کرے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیوی سے محبت کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں والدین مجھ سے محبت کریں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم والدین سے محبت کریں۔ اگر ہم کو چاہیے کہ ہماری اولاد ہم سے محبت کرے تو ہماری ذمہ داری پہلے بنتی ہے ہم اپنی اولاد سے محبت کریں۔ یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ یقیناً یہ کمال ایمان کی پہچان ہے، ورنہ ہرگز نہیں۔ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے اگر پسند نہ کریں تو یقیناً یاد رکھ لیجئے کہ یہ کمال ایمان کی پہچان نہیں ہے۔ حاضرین محترم، بہت معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم تو یہ آرزو کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، لیکن ہمارے دلوں میں لوگوں کی محبت نہیں رہتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو وہ بات ضرور یاد ہوگی، کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون تھی جن کے جملہ 4 داماد تھے۔ بیچاری ساس نے ایک دن سوچا میں اپنے چاروں داماد کو آزماؤں گی اور میں یہ دیکھوں گا کہ کون سا داماد مجھے زیادہ چاہتا ہے اور کون سا داماد مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ سوچ کر آزمائش کے لیے ساس صاحبہ نے ایک داماد کو ایک دن بلائی، اور جب وہ گھر آ گیا تو ساس صاحبہ نے اپنے داماد کو لے کر ایک سمندر کے کنارے چلی گئی، اور باتیں کرتے ہوئے جب سمندر کے کنارے پہنچی تو ساس صاحبہ اچانک سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ داماد نے دیکھا تو ارے بولتے رہے، مگر ساس صاحبہ نے چھلانگ لگا دی۔ اب یہ دیکھا کہ اب تو یہ ڈوب جائے گی، مر جائے گی۔ فوراً داماد نے ساتھ ہی ساتھ چھلانگ لگایا اور اپنی ساس صاحبہ کو بچا کر نکال لایا۔ ساس صاحبہ خوش ہو گئی، واقعی میرا داماد تو بڑا ہیرا داماد ہے، بہت ہی محبت کرنے والا داماد ہے۔ ساس صاحبہ خوش ہو کر گفٹ میں ان کو 4 ویلر ایک کار دے دیا۔ بیچارے داماد صاحب خوش ہو گئے۔ ایک موقع اور آیا، دوسرے داماد کو طلب کیا۔ جب دوسرا داماد آ گیا تو ساس صاحبہ نے اپنے دوسرے داماد کو لے کر پھر اسی دریا کے کنارے پہنچی، اور دریا کے کنارے پہنچ کر داماد کے سامنے
समंदर में छलांग लगा दी। दूसरा दामाद ने देखा कि हमारी सास तालाब में दरिया में गिर गई है, फौरन उसके पीछे वो भी छलांग लगाया और अपनी सास साहिबा को महफूज निकाल लाया। सास साहिबा ने सोचा ये दामाद भी बड़ा लायक का है और यकीनन मुझसे बहुत मोहब्बत है। सास साहिबा ने खुश होकर गिफ्ट में, इनाम में एक हीरो होंडा अता कर दिया। एक मौका आया, तीसरे दामाद को बुलाया और तीसरे दामाद को लेकर भी समंदर के किनारे पहुंची। उस वक़्त भी वो दरिया में छलांग लगा दी। तीसरे दामाद ने भी साथ ही साथ पीछे छलांग लगाकर उन्हें भी महफूज तरीके से बाहर निकाल लाया। अब सास साहिबा ने खुश होकर उनको इनाम में एक स्कूटी और एक एक्टिवा गाड़ी उसे इनाम में अता कर दिया। आखिरकार तीनों तो खुश हो गए। अब नंबर आया चौथे दामाद का। चौथे दामाद को भी एक मौके से बुलाया, उन्हें भी लेकर दरिया के किनारे सास साहिबा पहुंची। आखिरकार ये दामाद बेचारा दिल ही दिल में सोच रहा था, पहले दामाद ने इतनी मेहनत की तो उनको कार दिया, दूसरे दामाद ने मेहनत की तो उनको हीरो होंडा दे दिया, तीसरे दामाद ने मेहनत की बचा कर निकाल लिया तो उसको इनाम में एक स्कूटी और एक्टिवा गाड़ी दिया। ऐसा मालूम होता है कि अब तो मेरा नंबर साइकिल का ही है, अब क्या करना चाहिए। आखिरकार इतना दिल में सोच ही रहा था, फौरन सास साहिबा ने दरिया में छलांग लगा दिया। कहा या अल्लाह, साइकिल से लेने से बेहतर सास साहिबा का मर जाना ही बेहतर है, मर जाना ही बेहतर है। जरा बराबर भी कुछ कोशिश ना किया। जब वो मर कर और ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगा, मायूस होकर जब घर गया, एक दिन गुजर गया तो दूसरे दिन ने उनके खुसर साहब उनको बुलाकर इनाम में मर्सिडीज कार दे दिया और कहा तुम बहुत ही लायक वाला आदमी हो, तुम इस इनाम के लायक हो। हाज़रीन मोहतरम, देखा आपने, अपनी ज़बान से तो कुछ भी नहीं कह रहा है लेकिन इनाम ये बता रहा है। शौहर और बीवी के दरमियान नफ़रत थी या मोहब्बत, नफ़रत थी या मोहब्बत, बताने का मकसद ये है नफ़रत का इजहार कभी ज़बान से होता है, नफ़रत का इजहार कभी दिल से होता है। याद रहे, अगर हम किसी को नफ़रत की निगाह से देखें, अगर हम किसी को लानत की निगाह से देखें, अगर वो इंतकाम वो नहीं लेता, ज़बान से नहीं बोलता, लेकिन उसके दिल से बद्दुआ ज़रूर निकलती है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हरगिज़ तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि वो चीज़ पसंद दूसरे भाई के लिए ना करो जो अपने लिए पसंद करते हो, जो अपने लिए पसंद करते हो। तो हाज़रीन मोहतरम, यही एक हदीस पाक है। अगर पूरी ज़िंदगी में मोमिन इस हदीस पाक पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह हर मोमिन का घराना लड़ाई से, झगड़े से, नफ़रत से, गाली गलौज से बिल्कुल पाक साफ सुथरा हो सकता है। हाज़रीन मोहतरम, तो दावत ये दी जा रही है, पैगाम ये दिया जा रहा है, जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही मोमिन भाई के लिए पसंद करो। लेकिन ईद कुर्बान का मौका है, जायज़ा लेने की ज़रूरत है। क्या जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने भाई के लिए पसंद करते हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं। क्यों? हम अपने लिए मुक़द्दम पसंद करते हैं, हम अपने लिए ऊँट पसंद करते हैं, हम अपने लिए भेजा पसंद करते हैं, हम अपने लिए गुर्दे और कलेजी पसंद करते हैं। और जब किसी दूसरे भाई को देना हो, पंजा काट करके दे दो, हड्डी को टुकड़े काट कर दे दो, अतड़ियाँ टुकड़े करके उनको तोहफे में दे दो। हाज़रीन मोहतरम, ये ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखी वमा युहिब्बु लि नफ्सिही का मुज़ाहिरा हरगिज़ नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? तरीक़े कार तो ये है, जब जानवर ज़बह किया जाए उसके गोश्त को बोटी बोटी बनाई जाए और सारे गोश्त को मिला दिया जाए, चाहे वो मुक़द्दम हो, ऊँट हो, सरद हो, गर्दन का गोश्त हो, पंजा हो और कोई गोश्त हो, सारे गोश्त को मिला दिया जाए, उसे 3 हिस्से कर दिए जाए। एक हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाए, दूसरा हिस्सा अपने पड़ोस, दोस्त, अहबाब, अहले ख़ानदान में दिया जाए, तीसरा हिस्सा
فقراء، غرباء، مساکین میں تقسیم کر دیے جائیں، یہ ہے قربانی کے گوشت کا صحیح اصول۔ لیکن ہم ایسا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، مقدم کو ہم فریج میں محفوظ رکھتے ہیں اور پسندیدہ گوشت کے ٹکڑوں کو ہم اسے اسٹوریج کر کے رکھتے ہیں، اور دوسرے جو فاضل قسم کا گوشت ہوتا ہے، جو زائد اور ہماری نظر میں ناپسندیدہ گوشت ہوتا ہے، ہم اسے احباب میں، پڑوسیوں میں، غربا میں، فقراء میں تقسیم کرتے ہیں۔ بتائیے ہم کمال ایمان حاصل کرنے کی کوشش کہاں کر رہے ہیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہمارا عمل ہو رہا ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو؟ تو حاضرین محترم، عید قرباں یہ پیغام دے رہا ہے، نفرت سے، کینے سے، حسد سے اپنے آپ کو پاک رکھو، اور جس طرح اپنے لیے ہر اچھائی کی خواہش اور آرزو رکھتے ہو، اسی لیے یہ بھی خواہش اور آرزو رکھو کہ ہمارے بھائی بھی خوش رہیں، ہمارے سے کوئی ہمارے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ عمل سے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے عمل سے دوسرے مسلمان سلامت رہے۔ تو حاضرین محترم، کامل مومن بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان والا تو ضرور بنایا ہے، ہم کو تو مومن ضرور بنایا ہے، لیکن اس ایمان میں، اس اسلام میں کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس عید قرباں کے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ وہ ہمارے پیغمبر جو دو ذبیحوں کے لاڈلے ہیں، مولا ان کے صدقہ و طفیل میں پروردگار عالم ہماری عبادتوں کو، ہمارے اعمال کو، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما، دونوں جہان میں عزت و سربلندی عطا فرما، اسلام و مسلمین کو عزت و سربلندی عطا فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنا۔ اے اللہ ہم سب کے عمر میں، صحت میں، رزق میں، کمائی میں خیر و برکت عطا فرما، عزت والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری اطلاع، حاضرین محترم، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ عید قرباں کا موقع ہے، موسم بھی بڑا گمبھیر ہے، اور پھر